بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. ویورز، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی کیریئر سٹریمز ایک نوجوان کو آپٹ کرنی چاہیے. ہم نے 3 میجر کیریئر سٹریمز کی بات کی: جاب، فری لانسنگ اینڈ انٹرپرینورشپ. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایکچولی یہ فیلڈز ہیں کیا اور کیا ان کے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. جب کانورزیشن آگے بڑھی تو ہم نے یہ جانا کہ کسی بھی چیز میں، زندگی میں کسی بھی کام میں ایکسل کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ کا ٹھیک نہ ہونا آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، آپ کو تباہ کر دے گا، آپ کو برباد کر دے گا. اینڈ ان دا وار بٹوین ایٹیٹیوڈ اینڈ ایپٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ آلویز ونس. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کیا پرابلمس ہیں ایٹیٹیوڈ کی اور کیسے ہم لوگ ان کو سالو کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس ایز یوزول موجود ہیں پروفیسر کامران علی خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، ایٹیٹیوڈ پرابلم. ایٹیٹیوڈ پرابلم، اچھا ظاہر ہے پہلا سوال آپ کا یہی بنتا ہے نا کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے یا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. تو ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ایٹیٹیوڈ تو بھائی رویے کو کہتے ہیں. میرا رویہ کیا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے؟ کیا میں تیار ہوں، مستعد ہوں، آمادہ ہوں؟ یہ رویہ ہے میرا. ہمارا جو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، اور خاص طور پہ میں پروفیسر ہوں، پڑھاتا ہوں پچھلے 25 سال سے یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں. میں اگر آپ کو ایک لفظ میں ایٹیٹیوڈ پرابلم بتاؤں، بلکہ لفظ بھی نہیں ہے، ایک ایکسپریشن میں، تو وہ ایکسپریشن میں دوں یہاں پہ آپ کے بالکل شو سر، میں. بالکل بالکل بالکل. وہ ایکسپریشن ہے آ. الیبریٹ سر، الیبریٹ. آ. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ. کوئی کام شروع کرنا ہے، دیکھتے ہیں، کر لیں گے، ہو جائے گا. ہاں ہاں. سلیمان صاحب آپ کس وقت میرے پاس آئیں گے؟ آ جاؤں گا سر. بس میں آ جاؤں گا سر، میں پہنچ رہا ہوں. آپ لانڈی میں اور آپ کہہ رہے ہیں میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. لانڈی سے گلستان جوہر آنے میں کراچی میں 1 گھنٹہ لگتا ہے کم سے کم بھی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں. آئیں گے ظاہر ہے آپ 1 گھنٹے میں، انلیس کہ ہیلی کاپٹر ہو آپ کے پاس. یہ آپ کا رویہ ہے. آپ نے ایکچولی جب مجھے کہا نا کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور آپ کو پتا تھا کہ آپ 5 منٹ میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پہنچ جاتے، تو یہ غلطی سے تو نہیں کہا آپ نے. بالکل. یہ اچھا، یہ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا، یا آپ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ کا رویہ ہے. آپ نے مجھے میرے وقت کو، اس میٹنگ کو جس وجہ سے آپ نے مجھ سے ملنا تھا، آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اور یہ میں نارمل ڈے ٹو ڈے میٹنگز کی بات نہیں کر رہا. I've seen people کہ جو جاب انٹرویوز پہ دیر سے جاتے ہیں، جو اپنی کلاس میں دیر سے جاتے ہیں. سر 45 منٹ لیٹ، 2 گلی چھوڑ کے رہتے ہیں والے بچے. ٹھیک ہے، وہ کلاس میں دیر سے آتے ہیں اور روز بلا ناغہ دیر سے آتے ہیں. چلو 1 دن تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بلا ناغہ اگر آپ اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنے یونیورسٹی، اپنے آفس دیر سے جاتے ہیں، تو یہ آپ کا رویہ ہے. کیونکہ آپ کی نظر میں اس چیز کی ایک تو کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسرا کیونکہ دوسری طرف سے کوئی خاص اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں استاد ہوں، جب میری کلاس میں 5 منٹ دیر سے ایک بچہ آتا ہے نا، تو میں اس کی طبیعت صاف کر دیتا ہوں. اور جو میرے اسٹوڈنٹس یہ شو دیکھ رہے ہوں گے وہ اس کے گواہ ہیں. آنے میں اسے دیتا ہوں، کیونکہ بہرحال آ گیا ہے تو اس کو میں نکال نہیں رہا. لیکن میں ہمیشہ ذرائع مذاق، کبھی غصے میں، کبھی تنزیہ، اس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بیٹا اگر تم اس طرح زندگی کو گزارو گے اور کسی وقت کی قدر کریے. ایٹیٹیوڈ کا بنیادی قومی مسئلہ ہمارا، غریب ترین شخص سے لے کے امیر ترین شخص تک، اس کو وقت کی قدر نہیں، اور جن کو ہے وہ کامیاب لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی چیز ہے یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور ٹائم مینجمنٹ. اس کی طرف میرے خیال میں ہم آئیں گے. بالکل. آپ کا بنیادی سوال تھا کہ ایٹیٹیوڈ پرابلم.
میجر ایٹیٹیوڈ پرابلم یہ ہے کہ ہم جس کام کو کرنے نکلتے ہیں ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے جو مستعد ہونا چاہیے، تیار، ویجیلنٹ، ریڈی، انرجیٹک، میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گا. چپلیں پہن کے اسکول آ رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کالج میں تو میرے اسٹوڈنٹس کوئی چپل پہن کے آ جائیں تو میں بعض دفعہ ان کی چپل ڈیسک پہ رکھوا دیتا ہوں کہ بیٹا دکھاؤ تو کیا پہن کے آئے ہو. سر تو یہ ٹائم مینجمنٹ ایشو کے ساتھ ساتھ لیک آف پرائیورٹی کا بھی ایشو ہے. آپ کسی چیز کو پرائیورٹائز نہیں کر پاتے. دیٹ آلسو اکاؤنٹس فار ان دی ایٹیٹیوڈ پرابلم. جی یقیناً. دیکھیے پرائرٹیز جب تک آپ چیزوں کو نہیں دیں گے اس وقت تک تو ویسے ہی بات نہیں. آپ نے اپنی زندگی میں چیزوں کو ان کی اہمیت کے حساب سے پرائرٹائز کیا ہوا ہوتا ہے نا. اور اگر آپ غور کریں، اس کی میں سادہ مثال دے دوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی من پسند جگہ جانے میں لیٹ ہوتے ہوں. بالکل. کھیلنے جانا ہے، ٹائم پہ پہنچے ہوئے، پہلے پہنچے ہوئے. ٹھیک ہے، ایک لڑکے کو لڑکی سے ملنے جانا ہے، وقت سے پہلے ہی پہنچ جائے گا. تیار ویار ہو کے، چپل پہن کے نہیں جائے گا. وہاں چپل نہیں چلے گی ورنہ چپل پڑے گی. ٹھیک ہے، تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیزیں جس میں آپ کا پلیجر ہے یا لیجر ہے اس میں آپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل ٹھیک ہے. واٹ یو کنسیڈر فن، اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ. فن کیا چیز ہے اور اس فن کی غلط ڈیفینیشن نے کس طرح ہمیں آپاہج کر دیا ہے اور آپاہج کرے چلی جا رہی ہے. کیونکہ ایک میجر کمپلینٹ جو مجھے اسٹوڈنٹ سے ملتی ہے وہ یہ کہ یوتھ سے ملتی ہے، بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے سر، بور ہو رہا ہوں میں. اچھا سبجیکٹ کو بھی چھوڑے، نارملی آپ لوگوں کا ایک سیکنڈ سٹیٹمنٹ بن چکا ہے بور ہو رہے ہیں یار. لوگوں میں بیٹھے ہوئے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے بور ہو رہے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے بور ہو رہے ہیں، پڑھنے میں تو خیر ہو ہی رہے ہیں بور. ٹھیک ہے، یہ بوریت کیا چیز ہے؟ اور اگر بور نہیں ہو رہے تو انجوائے کر رہے ہیں فن. انجوائمنٹ کا جو فلکرم بن گیا ہے وہ احمقانہ، لا حاصل، بیہودہ وہ ایکٹیویٹیز جن میں آپ کو کچھ گین نہیں ہو رہا. سر اس کے اگر اگزامپل کبھی دیکھنی ہو تو اتوار کو فریئر ہال چلے جائیے گا. اچھا وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سر وہاں پہ کچھ لوگ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں 12-12 سیکنڈ کی، اور اس کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. میرے خیال سے الفاظ اس ایکٹیویٹی کا احاطہ نہیں کر سکتے. اچھا، جو میں وہاں دیکھ کے ایک دفعہ آیا ہوں. اچھا کیوں 12 سیکنڈ کی ویڈیو میں کیا کریں گے؟ اس سر کوئی ایک ایپ پلیٹ فارم ہے میرے خیال سے جس پہ وہ ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور پھر بڑا اس کو دیکھا جاتا ہے اور لوگ اس سے اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اور کچھ اور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں. گیمز آ گئے ہیں کچھ، میں دیکھتا ہوں اکثر بچے جو ہے بہت چھوٹی عمر سے سر وہ اس گیم کے عادی ہو چکے ہیں، وہ گیمنگ میں لگے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک گیمنگ از اے بیڈ تھنگ، لیکن گیمنگ آپ کی زندگی کا مقصد تو نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے زندگی کا مقصد کو لوگوں نے گیمنگ بنایا ہوا ہے، ان پلیٹ فارمز کو یوز کرنا بنایا ہوا ہے. اور میں تو یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، ماں باپ بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں، ظاہر ہے کئی پیرنٹس ہوتے ہیں. ابھی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ 72 گھنٹے گیم کھیلتا رہا اور پھر وہ مر گیا، کیونکہ وہ گیم میں اتنا انوالو ہو گیا تھا کہ 72 گھنٹے اس نے پانی نہیں پیا. ظاہر ہے کھانا تو کھایا ہی نہیں، پانی تک نہیں پیا. اینڈ ہی ڈائٹ وائل پلینگ دا گیم آن لائن کمپیوٹر سے. ٹھیک ہے، یہ بہت خوفناک بات ہے. اگر آپ کے بچے 6 سے 8 گھنٹے کمرے میں بند ہیں تو ذرا غور کیجئے، چیک کیجئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ، ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ ایک ماں باپ کا فرض بھی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی تو رکھیں گے بچہ کر کیا رہا ہے. جی، کیونکہ لیک آف پرائرٹائزیشن از اے بائی پروڈکٹ آف لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. ایگزیکٹلی. آپ کی پرائرٹی اس لیے نہیں کہ کوئی آپ سے سوال ہی نہیں کر رہا. سوال ہوگا تو جواب دینے کے لیے آپ کو مستعد ہونا پڑے گا اور آپ کو اپنے آپ کو ایک لیول پہ لانا پڑے گا. ویورز، ایٹیٹیوڈ پرابلم از پریویلنٹ ان پاکستان، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. ہر پرابلم کو ہم لوگوں کا جو طریقہ ہے اس شو کا وہ یہ ہے کہ ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں اور پھر اس کو سالو کرتے ہیں. کیونکہ دا فرسٹ اسٹیپ آف سالونگ اے پرابلم از ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ دیر از اے پرابلم.
آپ لوگ ہمارے اس شو کو دیکھ رہے ہیں, جب تک ہم لوگ ایک بریک لیتے ہیں ذرا سوچئے کہ آپ کے اندر کون سی ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے اور آپ کیسے اس کی وجہ سے زندگی میں پیچھے ہو رہے ہیں. اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں, بی آنیسٹ ود یور سیلف, اور انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اپنے ایٹیٹیوڈ کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. سو ویورز اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ویورز. اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن از گوئنگ آن کہ ایٹیٹیوڈ پرابلم کو حل کیسے کریں, وہ کیا ٹپس ہیں, وہ کیا ٹرکس ہیں. تو سر کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے, ہر مسئلے کا کوئی حل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کیونکہ اس فیلڈ کے خاص مہارت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ حل آپ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ بتائیں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی پہلے تو مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا, تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم سب, مجھے ملا کے آپ کو ملا کے, آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا میرا کوئی ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. اور اس کا بڑا سمپل حل ہے. آپ اپنے اطراف کے 15 لوگوں سے, جو آپ کے قریبی لوگ ہوں, جن سے آپ کا روز کا تعلق ہو, ان سے بات کریے اور ان سے پوچھئے کہ آپ کو میرے رویوں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے مجھ سے. سر اس کا ایک اور آسان طریقہ اور بھی ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار کیا میں بور ہو رہا ہوں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بور ہو رہا ہوں تو یو آر ان اے پرابلم. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی بور ہونا بالکل اس تکلیف کی طرح ہے کہ جب میرے پیر میں چوٹ لگتی ہے اور میرا جسم کہتا ہے کہ درد ہو رہا ہے, پٹی کرو. درد ہونا کیا ہے کہ جسم کا بتانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو چوٹ لگی ہے, اس جگہ کی پٹی کرو. تو بور ہونا آپ کے دماغ کا وہ سگنل ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ بہت فارغ گھوم لیے, کچھ کام کا کریں, کچھ کریں. آپ کی باڈی دیکھیے, دا انٹائر ہیومن باڈی ورکس آن دا پرنسپلس آف فزکس اینڈ کیمسٹری. آپ کا ہاتھ موو کر رہا ہے, پیوٹ ہے, فلکرم ہے, کوئی مسل ایکسٹریکٹ اور کانٹریکٹ ہو رہا ہے, کوئی ایکسپینڈ ہو رہا ہے, تو آپ کا ہاتھ موو ہو رہا ہے. ویسے ہی آپ کا دماغ چلتا ہے ہارمونز پہ, آپ کا دماغ چلتا ہے کیمیکل بیلنسز اینڈ امبیلنسز پہ. تو ویورز, بور ہونا کیوں پرابلمٹک ہے؟ بور ہونا اس لیے پرابلمٹک ہے کہ آپ کی باڈی اس وقت کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ہیپی ہارمونز کم نکال رہے ہیں. تو ذرا میں آپ لوگوں کے سامنے ایک فلسفہ پٹ کرتا ہوں, سم تھنگ دیٹ آئی ہیو بین پریکٹسنگ فار دا پاسٹ 10 years ایٹ لیسٹ, اینڈ اٹ ہیز ورکڈ ونڈرز فار می. فن, یہ وہ ایک لفظ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار کچھ ایسا کریں کہ فن ہو اس میں, پڑھائی کریں تو فن انداز میں کریں, کام کریں تو فن انداز میں کریں. اور اکثر و بیشتر جب یہ فن کی ڈوز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں. تو لیٹ می ایکسپلین ٹو یو واٹ دس فن از ان کیمسٹری. انسان کا جسم, انسان کا دماغ ہارمونز کے بیسس پہ ریئیکشنز کرتا ہے اور اس کے بیسس پہ ایکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. فن ایک ہارمونل پیکج کا نام ہے. جب آپ کی باڈی میں 3 خاص قسم کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں 3 خاص قسم کے ایموشنز کی وجہ سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ فن کر رہے ہیں. وہ 3 ایموشنز کیا ہیں؟ ایکسائٹمنٹ, ریوارڈ اینڈ ہیپینس. یہ 3 ایموشن جب ایک ساتھ آپ کی باڈی ایکسپیرینس کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار آئی ایم ہیونگ فن. اینڈ وین یو آر ناٹ ہیونگ فن تو آپ کہتے ہیں میں ہو رہا ہوں بور. میں آپ کو وہ ٹیکنیک بتاؤں گا کہ آپ ان ہارمونز کو ہیک کیسے کر سکتے ہیں, ہاؤ ٹو ٹیپ انٹو یور مائنڈ, ہاؤ ٹو کنٹرول یور باڈی اینڈ میک ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو فن. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ زندگی میں کچھ گولز بنانے ہوتے ہیں. زندگی میں گولز کیوں بنانے ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ ان سے ڈیویٹ نہ ہو. تو فن کن ایکٹیویٹیز کو بنانا ہے اور کن ایکٹیویٹیز کو نہیں بنانا ہے, اس سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹیز آپ کو کرنی چاہیے اور کون سی ایکٹیویٹیز آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو بڑا سمپل طریقہ ہے, آپ ایک ویژن سٹیٹمنٹ لکھیے. آپ یہ امیجن کیجئے کہ آپ نے زندگی میں کہاں پہنچنا ہے. If I want to retire in the Bahamas, then there has to be a certain series of steps that I have to take in order to go there. اگر مجھے زندگی میں ایک ایزی ریٹائرمنٹ چاہیے, یا مجھے ایک اچھی گاڑی چاہیے, ایک اچھا گھر چاہیے, ایک اچھی فیملی چاہیے, خوش باش زندگی چاہیے, ہیلتھی لائف سٹائل چاہیے, تو یہ میرا ویژن سٹیٹمنٹ ہے. یہ میں ایک جملے میں لکھ کے اپنی دیوار پہ لگا دوں تو بڑا بھلا ہو جائے گا. پھر میں بناؤں گا اپنا مشن سٹیٹمنٹ, چھوٹے چھوٹے گولز دوں گا اپنے آپ کو اچیو کرنے کے لیے, ایک ٹریک بناؤں گا کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے تو میں کیسے پہنچوں.
देखिए अगर एक आदमी का जिंदगी का मकसद है कि वो एक पुल के नीचे पड़ा रहे, तो वो अगर कुछ नहीं कर रहा, वो पूरा पूरा दिन सो रहा है, जब दिल चाह रहा है खा रहा है तब खा रहा है, गेम खेल रहा है, फला कर रहा है, ढिमक कर रहा है, तो ठीक है, उसका एंड गोल ही है कि उसने पुल के नीचे पड़े रहना है। तो मेरे ख्याल से आप में से किसी का भी ये गोल नहीं होता कि मैं पुल के नीचे पड़ा रहा हूँ। आपका विजन जो है उसके लिए अकॉर्डिंग टू योर विजन एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए, अपने गोल सेट कीजिए, अपने मोटिव सेट कीजिए, अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाइए। अब आप कहेंगे कि यार लाइन ऑफ एक्शन तो मैं रोज बनाता हूँ, मजा ही नहीं आता करने में। मेरा गोल है कि मुझे बहामास में रिटायर होना है, उसके लिए मुझे एक अच्छी डिग्री चाहिए, आर्ट स्किल्स के सर्टिफिकेशन चाहिए, अपना छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरियल वेंचर खड़ा करना है, ये सब कुछ करना है। लेकिन यार थक जाता हूँ, कौन सुबह सुबह उठे यार, कौन ये काम करे, कौन इतनी मेहनत करे। मैं छोड़ो, मैं गेम खेल लेता हूँ, फौरन फन मिल जाता है, मजा आ जाता है। ये प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों, इसीलिए आप इन इंपॉर्टेंट कामों से बोर हो जाते हैं। सो वंस यू आइडेंटिफाइड कि आपने पहुंचना कहाँ है, आपका विजन स्टेटमेंट क्लियर है, आपको पता है कि कौन सी एक्टिविटीज करनी है, तो चले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि उन एक्टिविटीज को फन कैसे बनाना है। बड़ी सिंपल टेक्निक है। 3 इमोशंस वैसे मैंने आपको बताए थे। पहला इमोशन होता है हैप्पीनेस, दूसरा इमोशन होता है रिवॉर्ड, और तीसरा इमोशन होता है एक्साइटमेंट। ये 3 अलग अलग हार्मोन से चलता है। एक्साइटमेंट इज रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। एंडोर्फिन्स का रिलीज आपकी हैप्पीनेस को गवर्न करता है, और डोपामाइन एक हार्मोन होता है जिसका रिलीज आपकी रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। सो वी हैव टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव। मैं एक असाइनमेंट बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, या मैं एक ऑफिस का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं वो करते हुए बोर हो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो ज़रा आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर लिया तो मेरे बॉस को ये अच्छा लगेगा, वो मेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे, और सब लोग मुझे देख के तालियां बजाएंगे। आपने अपने आंख बंद करके जब इसको इन्विजन किया तो आपकी बॉडी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और सबको बहुत अच्छा लगता है कि उसके नाम के आगे तालियां बजे, लोग उसकी तारीफ करें। तो आपकी बॉडी इस एक्टिविटी के एवज एड्रेनलिन पंप करना शुरू कर देती है आपके खून में। आप उसी लम्हे बैठे बैठे एक्साइटेड फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, पावरफुल फील करते हैं, जिससे होता क्या है कि आपका फन का एक एलिमेंट तो पूरा हो गया। अब आते हैं हैप्पीनेस पे। एंडोर्फिन्स कैसे रिलीज करें? इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप 30 सेकंड तक कॉन्स्टेंटली फोर्सफुली मुस्कुराते रहें तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करना शुरू कर देती है। आपके चेहरे के मसल्स एंडोर्फिन रिलीजिंग ग्लैंड से लिंक्ड होते हैं। तो ये लीजिए, कोई भी काम करें मुस्कुराते हुए करें, एंडोर्फिन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। एंड फाइनली डोपामाइन। छोटे छोटे गोल्स रखो दिन के। आज मैं चाहता हूं कि मैं ये 6 सफ़े पढ़ लूं, आज मैं चाहता हूं कि मैं ये कमरा साफ कर लूं। तो जब वो छोटा गोल आप पूरा कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोलर कोस्टर में बैठ के मिलता है कि आज मैंने, या कोई मैराथन भाग के मिलता है। कोई एक्सरसाइज अपने लिए कर लीजिए कि आज मुझे 8 पुशअप्स लगाने हैं। कोई भी एक्टिविटी जो आपको बोरिंग लग रही है उसके अराउंड छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, उसको मुस्कुराते हुए कीजिए, एंड बिगिन विद द एंड इन माइंड। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीवन कोवे ने आपको एक हैबिट बताई है कि थिंक विद द एंड इन माइंड। एंड को जहन में रखिए, एक्साइटेड फील कीजिए, तो ऐसे आपके अंदर एड्रेनलिन, एंडोर्फिन और डोपामाइन तीनों रिलीज हो जाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड व्हाटएवर यू आर डूइंग फन। ऐसे ही मैं भी जब काम करता हूं तो आई फाइंड वट एवर आई डू फन। कोई जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, एक आदमी पेंटिंग करता है, उसके लिए पेंटिंग फन है। अगर मुझे पेंटिंग नहीं आती तो मेरे लिए पेंटिंग फन नहीं होगी। उसके लिए फन क्यों? क्योंकि उससे वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उसके लिए वो फन बन जाती है। जब मैं अपने काम से उन हार्मोन्स को एसोसिएट करूंगा तो मेरा काम मेरे लिए फन बन जाएगा। और जैसे सर आपने कहा कि जो चीज़ फन लगती है उस पर हम टाइम पे भी पहुंचते हैं, जूते पहन के पहुंचते हैं और उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। यार आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड। मुझे तो इसमें से कई बातें पता भी नहीं थी, ख़ास तौर पे ये जो तीनों हार्मोन्स और इनसे जो आपने इनके इफ़ेक्ट्स बताए। तो ये तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आप खुद अपने जहन को एक तरह से हैक कर रहे हैं, और उस हैकिंग के नतीजे में आपने अपने ऊपर वो कैफियत तारी कर ली जिसको आप फ़न कह रहे थे, और उस फ़न के नतीजे में आप एनर्जेटिक हो गए और आपने अपने कामों को अच्छी तरह करना शुरू कर दिया। ये तो बड़ी कमाल बात है। बल्कि यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि ये तो उर्दू का भी फ़न है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा फ़न है। बिल्कुल।
کہ کسی بھی چیز میں FUN انگریزی کا فن شامل کر دیا. ایگزیکٹلی. تو ویورز، جیسے میں اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے ہلاتا ہوں، اپنی آنکھ اپنی مرضی سے جھپکتا ہوں، اپنی زبان کو اپنی مرضی سے چلاتا ہوں، ویسے دماغ بھی آپ کی جسم کا ہی حصہ ہے. اپنے آپ کو کیوں لمٹ کرتے ہو؟ کیوں یہ سوچتے ہیں ہم کہ ہم اپنے دماغ کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنے دماغ کو، اپنی باڈی کے ایک ایک گلینڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہیک کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنا سکتے ہیں. ود دس ٹپ آپ، اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، اپنا ویژن سٹیٹمنٹ سوچئے، اپنا مشن سٹیٹمنٹ سوچئے، اور سوچئے کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کو آپ کے ویژن سٹیٹمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے درکار ہے، اور ان ایکٹیویٹیز کو کرتے ہوئے اب ذرا لیٹس آل ہیو سم فن. ویورز، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ویورز. تو بڑے مزے کی بات چل رہی ہے کہ ہاؤ ٹو ایڈجسٹ یور ایٹیٹیوڈ، اور ایک بڑا پیوٹل پارٹ ہے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرنے کا، اینڈ دیٹ از ٹو ہیو پرسسٹنس، استقامت، پرسیوینس. سر ہاں اچھا، میں ویسے واقعی میں جو پچھلا آپ نے سیگمنٹ کیا نا، میں غور کر رہا تھا بریک میں بھی کہ کتنا آسان ہے اور کتنی خوش قسمتی ہے، اللہ رب العزت کی کیسی عطا ہے کہ آج اس علم کے ذریعے، جس کو ہم سائنس کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس کتنے کلوز ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو ان کے ذریعے ہم کس طرح، یہ وہ علم ہے، یہ جو ہم نے ایک دو پروگرامز پہلے بات کی تھی نا، یہ انفارمیشن نہیں ہے، اب یہ علم بن گیا، کیونکہ اس علم کے ذریعے میں اپنی درستگی پہ کام کرنا شروع کر رہا ہوں، کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں. استقامت سب کو الحمدللہ مسلمانوں کو سورہ فاتحہ آتی ہے، تو وہاں پر بیچ میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کا جو ایک جنرل معنی ہے، جو بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ سیدھا راستہ، لیکن اگر صوفیہ کرام کی لینگویج میں اس پہ جائیں، جو کہ ظاہر ہے زیادہ ڈیپتھ میں چیزوں کو دیکھنے کا ایک انداز ہے، ایک طرز فکر ہے، تو سیدھا راستہ تو ہے، لیکن دراصل یہ استقامت کا راستہ ہے. جو مستقیم کا لفظ ہے، اسی سے استقامت ہے، روٹ ایک ہے دونوں کا. اوکے، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، آپ نماز میں جب ظاہر یہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائی ہے. یہ کتنی اہم بات ہے کہ سورہ فاتحہ جو قرآن کا جسٹ ہے، اس جسٹ کے اندر ایک اہم 7 دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے سر اگر آپ غور کریں تو ہم بھی تو یہی بات کر رہے تھے. جی. ایک انٹرپرینور کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک ٹریک ڈیفائن کرنا، سیدھا راستہ، استقامت کا راستہ، پھر اس سے ڈیویٹ نہیں ہونا ہے. آپ نے گول سیٹ کر لیا. اب میں آپ کی ٹرمینالوجی میں صراط مستقیم کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. ایک ویژن ہے، ایک مشن ہے. ویژن لانگ ٹرم ہے، مشن اس کے وہ سٹیپس ہیں کہ جس کے ذریعے وہ چھوٹے چھوٹے گولز ہیں جس کے ذریعے اس ویژن کو اچیو کرنا ہے. اور ان گولز کو جب ایک بار آپ نے پلان کر لیا، چاک ڈاؤن کر لیا، اپنے ذہن میں اسٹیبلش کر لیا، کسی سمجھدار شخص سے اس کی ویریفیکیشن بھی کر لی، تو اب آپ نے اس پہ لگ جانا ہے. اور اگر اس وقت آپ کے پاس 4 واٹس ایپ کے میسیجز آئیں، 5 فیس بک کے میسیجز آئیں، 4 دوستوں کی کال آئے، تو آپ ان کو اس وقت ڈکلائن کرتے ہوئے اپنے کام کو استقامت سے کریں اس وقت، اس ٹائم فریم میں. اس کے بعد جو وقت بچے اس میں آپ ضرور لیجر ایکٹیویٹی کریں. بالکل. لیکن کمال آدمی وہ ہے کہ جس کی لیجر ایکٹیویٹی بھی ایسی ہو جس میں وہ کچھ گین کر رہا ہو. کیا بات. تو یہ استقامت ہے. اور استقامت کے بغیر نہ آپ شارٹ ٹرم ٹارگٹس اچیو کریں گے، نہ آپ شارٹ ٹرم گولز اچیو کریں گے، نہ آپ مشن اچیو کریں گے، اور ویژن تو ڈسٹرب ہو جائے گا.
تو اہدنا الصراط المستقیم غور کریں اس آیت دعا مبارکہ پہ کروائی جا رہی ہے اور ہم سے. میپ کریں اس کو ان تمام باتوں سے جو آپ نے کہیں. کیا سبحان اللہ ریلیشن شپ ہے جو اللہ رب العزت نے. یہی تو خوبی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا جلدی سے چھٹی ہو فارغ ہو، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی رہبانیت بڑا اچھا راستہ ہے، ایک کمرے میں الگ سے بیٹھ جاؤ جو ایک چلے پہ چلے جاؤ یا فلانے اتنے دن الگ ہو جاؤ. الگ نہیں ہونا ہے. اسلام رہبانیت کو نہیں الاؤ کر رہا، وہ کہہ رہا ہے، دین آپ کا کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ایک ایک لمحے کو مشن اور ویژن کے تحت گزارو اور استقامت کے ساتھ اپنے گولز سیٹ کرتے جاؤ اور ان گولز کی اچیومنٹ کے لیے تندہی سے کام کرتے جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اپنی ابدیت کے لیے. تو ابدیت کیا ہے؟ نظام کو سمجھنا، ہر سسٹم کی ریکوائرمنٹس کو پہچاننا، جاننا، سمجھنا، اینالائز کرنا اور اس انالیسس کے بعد استقامت سے ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے تندہی سے کھڑے ہو جانا تاکہ جب وہ ریکوائرمنٹس پوری ہوں تو میرا کرنٹ گول سیٹسفائی ہو، اس کے نتیجے میں بھی خوش ہوں، میرے وہ تینوں گلینڈز وہ تینوں ہارمونز ریلیز کریں، میں فن کی کیفیت میں بھی آؤں، خوشی میں رہوں. مومن اداس نہیں ہوتا، خوشی میں. یہ عین دین ہے، یہ عین دین ہے. تو سائنس کو دین سے الگ کر کے اور ان معلومات کو اس طرح ایبزارب کریں کہ دین دنیا کی بہتری کا سبب بن جائے. یہ استقامت ہے. یہ اردو کا فن بھی ہے، انگریزی کا فن بھی ہے. زبردست سر، کیا آپ نے اس کو میپ کیا ہے. اور اس سے اب ایک اور ایڈڈ بینیفٹ ایڈ ہو گیا کہ اب جب میں کوئی چیز میں فن حاصل کر رہا ہوں گا تو ایکچولی میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں جو میرے رب نے مجھے بنایا ہے جس کام کے لیے وہ بھی کر رہا ہوں گا اور آٹومیٹکلی میں عبادت کے اندر بھی ہوں گا. if it is the right kind of fun. Yes. the fun وہ فن جو آپ کو آپ کے مشن اور آپ کے ویژن میں رہنمائی دے رہا ہو. اور وہ یہ کہنا بہت ضروری ہے ورنہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے لے کہ وہ مشن اور ویژن اگر دنیاوی بھی ہے تو اگر اس میں کسی کا آپ نقصان نہیں پہنچا رہے، کسی کا استحصال نہیں کر رہے، کوئی لغو حرکتوں میں انوالو نہیں ہے، کیونکہ جب ہم قرآن و حدیث کو انوالو کر رہے ہیں تو یہ باتیں کلیئر ہوں کہ قرآن و حدیث کی گائیڈ لائنز یہ بھی ہیں. ان کے ساتھ جس چیز کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور جس چیز کو آپ اپنی عادت کا حصہ بنا رہے ہیں جس سے آپ اپنے لیے اور اپنے اطراف کے لیے سود مند اور بینیفیشل ثابت ہو رہے ہیں اور آپ ابدیت میں رہ رہے ہیں، دین کی نگاہ میں یہ فن ہے. اور اس فن کے نتیجے میں استقامت کے ساتھ آپ اپنے منزل مقصود پہ پہنچیں گے. اور ٹو ایڈ ٹو دس ویورز، ایک بڑے مزے کی ٹیکنیک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ گیج کیسے کریں گے کہ آپ استقامت پہ ہیں یا نہیں، اور کوئی چیز آپ کو کرنی ہے یا نہیں کرنی. استقامت پہ چلنے کا ایک بڑا سمپل سا ٹول ہے، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ دا 5 year پروگرام. آپ اپنے دماغ میں ہر کام سے پہلے جو بھی ایکٹیویٹی میں آپ انوالو ہونے جا رہے ہیں، جیسے آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دوست کی فون آ رہی ہے، اب آپ کے پاس آپشن ہے میں کتاب پڑھتا رہوں یا دوست کا فون اٹھا لوں. تو آپ وہاں پہ جلدی سے آنکھ بند کر کے سوچئے کہ کیا کتاب پڑھنا 5 سال بعد مجھے فائدہ دے گا یا میرے دوست سے ابھی بات کرنا مجھے 5 سال بعد فائدہ دے گا. کیا چیز مجھے میرے ویژن سٹیٹمنٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے اور کیا چیز مجھے ڈیویٹ کر رہی ہے. تو جو چیز آپ کو آپ کے ویژن سٹیٹمنٹ سے ڈیویٹ کرے اس کو کریں. یہ نہیں کہ اس کو کریں ہی نہ، بالکل ہی چھوڑ دیں، لیکن پہلے اس ٹاسک ایٹ ہینڈ کو ختم کیجئے جو آپ کو آپ کے مشن سٹیٹمنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر ٹائم بچ جائے، انرجی بچ جائے، موسٹ ویلکم. آپ دوست سے بات کیجئے، آپ باہر جائیے، آپ کھیلیے کودیے، انجوائے کیجئے، گیمز کھیلیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف ایوری تھنگ ایلس نہیں. اس کو اپنے لیجر ٹائم میں کیجئے، اس کو تب کیجئے جب اس کی ضرورت ہے. پہلے اپنے ویژن سٹیٹمنٹ کے لیے جو آپ نے مشنز بنائے ہیں ان کو پورا کیجئے. اور بڑا سمپلی 5 year رول ہے، 5 سال بعد کیا میرے کام آئے گا، یہ کتاب پڑھنا یا دوست سے بات کرنا. اگر آپ کو جواب ہے کہ دونوں کام نہیں آ رہے تو دونوں کو بند کیجئے، کوئی بہتر کام ڈھونڈیے. آپ کی اس بات سے ایک شعر یاد آ گیا، عرض ارشاد. ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہو چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. اندھیری شب کیا ہے؟
Oblivion. بہت ساری چیزیں جو آپ پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہوئی ہے انفارمیشن کی. فیس بک کھولتے ہیں, بند کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا, یہ خبر وہ خبر یہ بات. 5 سال بعد یہ خبر میرے کسی کام کی ہوگی, یہ انفارمیشن میرے کسی کام کی ہوگی؟ منزل مقصود کو ویژن میں رکھتے ہوئے چیتے کی آنکھ سے دیکھنا ہے تو چراغ بنے گی, ورنہ اتنی انفارمیشن ہے کہ گم ہو جائیں گے اس کے اندر. Very true and very important viewers. فائنلی میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس شو کے اختتام پہ, وہ بڑی سمپل سی ہے کہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف اے فیو ہونے کا وقت ہے. ماسٹر ہونے کے لیے یو نیڈ 10,000 آورس. کسی بھی چیز پہ مہارت حاصل کرنے کے لیے 10,000 گھنٹے اس چیز کے لیے وقف کرنے ہوتے ہیں آپ کو. پرسسٹنس دیکھیے, پرسسٹنٹ رہیے. آج میں نے کام کیا کل نہیں کیا, آپ کا گراف ایسا ہے, لیکن اگر آپ اس کو نا بگر پکچر دیکھیں, اس کو زوم آؤٹ کریں, اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح روز اوپر جا رہے ہیں تو آپ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. بھلے آپ کو آج لگ رہا ہو کہ نہیں یار میں ہمت ہار گیا, نہیں کچھ ہو سکتا مجھ سے, گھبرانا نہیں ہے. ہم نہیں گھبراتے, نئے پاکستان میں کوئی نہیں گھبراتا. ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے بگر پکچر کو دیکھنا ہے کہ کیا میں آج سے 3 سال پہلے جس پوزیشن میں تھا, کیا میں آج اس سے بہتر پوزیشن میں ہوں, اور اگر ہوں تو دیٹ از گڈ, یو آر پروگریسنگ. مومن کا گزرا ہوا, مومن کا آنے والا کل مومن کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بگر پکچر کو دیکھیے. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. آپ بھی آہستہ آہستہ گرو کریں گے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یو کیپ گوئنگ آن وتھ پرسسٹنس, وتھ پرسیوینس, اور انشاءاللہ اس استقامت کی رسی کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور صراط مستقیم پہ چلتے رہیں گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بنائیں گے اور اپنے اطراف والوں کی بھی زندگیوں کو اچھا اور سازگار بنائیں گے. تو ویورز, سلیمان علی خان signing out.